السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران میں سفارتی مشن کی دوبارہ بحالی کے لیے سعودی عرب کا ایک وفد تہران پہنچ چکا ہے۔ سعودی وفد کا یہ دورہ چین میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد ہوا ہے، جب انہوں نے گزشتہ ماہ سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ نے سرکاری سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ دورہ 10 مارچ کو چین کی ثالثی میں دونوں علاقائی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے سہ فریقی معاہدے پر عمل درآمد کا حصہ ہے، جس سے 2016 سے کشیدہ تعلقات کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران نے تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی جرأت کر لی تو اس سے جہاں ان دونوں ملکوں میں امن و سکون آئے گا، وہیں خانہ جنگی کے مارے شامیوں، اہل یمن و عراق اور ساکنان افغانستان کو بھی راحت نصیب ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہیں اس پیش رفت کا عالمی ممالک نے تو خیر مقدم کیا ہے، تاہم اسرائیل اور امریکہ اس سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ وہیں تمل ناڈو میں دہی پر تنازع کے بعد اب ریاست کرناٹک میں جہاں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، وہاں دودھ کے برانڈ امول اور نندنی کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ جے ڈی ایس کے ایچ ڈی کمار سوامی کے بعد اب کانگریس نے بھی گجرات کی امول کمپنی کے ریاست میں داخلے کو بی جے پی کی سازش قرار دیا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ نہ صرف کانگریس بلکہ دیگر پارٹیاں بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دریاستہ بنگلور کی ہوٹل مالکان کے انجمن نے امول کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف اور صرف نندنی کے مصنوعات کو اب استعمال کریں گے اور ریاست کے کسانوں کی حمایت کریں گے۔ وہیں کانگریس لیڈر سدھرامیا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نندنی برانڈ کو بند کرانا چاہتے ہیں، جو کہ کرناٹک کے کسانوں کی لائف لائن ہے۔ امول برانڈ کو ریاست پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس طرح کا الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے امول پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بھی اپیل کی۔ وہیں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے اپوزیشن پر سیاست کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امول برانڈ کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں بہار کے نالندہ میں رام نومی جلوس کے دوران پیش آئے تشدد کے واقعے پر اب پولیس سخت رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پرتشدد تصادم معاملے میں شامل ملزمین واقعے کے بعد سے ہی فرار ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولیس نے ہفتے کے روز ملزمین کے گھر پر قرقی ضبطی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کارروائی کے دوران بجرنگ دل کارکن کندن نے خود سپردگی بھی کر لی ہے، جس نے رام نومی جلوس کی قیادت کی تھی۔ وہیں پولیس فی الحال کندن سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ وہیں اس کارروائی سے شرپسندوں میں ہلچل کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پولیس لگاتار ملزمین کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹھکانوں پر چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے، لیکن اب بھی وہ گرفت سے باہر ہیں۔ مودی حکومت کے ذریعے لائے جا رہے آئی ٹی ایکٹ ترمیمی بل پر کانگریس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس ترجمان سپریا شرینیت نے کہا کہ اس ملک کی میڈیا کو پی ایم او کا چپراسی کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس ایکٹ کی وجہ سے حکومت سوشل میڈیا پر بھی آوازوں کو دبانے کا کام کرے گی۔ سپریا شرینیت کا کہنا تھا کہ اگر آپ کوئی مشکل سوال حکومت کے سامنے اٹھاتے ہیں تو اب ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، تمام ایسے پلیٹ فارم پر حکومت نے اپنے آپ کو بالادستی دے دی ہے، ایک طرح سے بادشاہت قائم کر دی ہے کہ وہ ان سے کہہ کر اس نیوز کو ہٹا سکتی ہے۔ بتا دیں کہ نئے آئی ٹی قوانین کو لے کر ایڈیٹر گلڈ آف انڈیا نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے آزادی صحافت کو دبانے کا ایک اور ہتھیار قرار دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے زیادہ بڑی فیک نیوز فیکٹری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور فیک نیوز کے سرگنا جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی آئی ٹی سیل کے ہیڈ اور آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں، ان سے بڑے کوئی نہیں ہے۔ لگاتار ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹ پھیلانے کا کام اس سرکار کے منتری کرتے ہیں، خود پردھان منتری جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی کسی اور وواد میں۔ یہ جو رولز ہیں، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جوڈیشل اوورسائٹ نہیں ہے۔ آپ نے پلیٹ فارم کو بول دیا، پلیٹ فارم کو ہٹانا ہی پڑے گا۔ مرکز کی مودی حکومت پر حملے کا سلسلہ کانگریس کے ذریعے لگاتار جاری ہے۔ تازہ حملہ ایک ویڈیو کے ذریعے کیا گیا ہے جس میں اڈانی اور چین کے درمیان گہرے رشتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں گوتم اڈانی کو دیش دروہی یعنی کہ غدار وطن بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ اڈانی اور چین کے رشتے بہت گہرے ہیں۔ کانگریس نے اس ویڈیو میں بزنس مین گوتم اڈانی اور چین کے درمیان رشتوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً کئی لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں ایک چارٹ کی مدد سے ایک کے بعد دیگرے اڈانی اور چین کے درمیان موجود رشتوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں
چینی کمپنی کے ساتھ مل کر اڈانی کے کاروبار کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے اڈانی کو غدار وطن قرار دیا ہے۔ NCERT کے ذریعے 12ویں کی تاریخی کتاب سے مغل حکومت پر مبنی باب ہٹانے پر زبردست تنازع چل رہا ہے۔ مورخین سے لے کر اپوزیشن پارٹیاں اس تبدیلی کو لے کر مودی حکومت پر حملہ آور نظر آ رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ نے اب کہا ہے کہ کتابوں سے چیپٹرز کو تو ہٹا دیں گے، لیکن تاریخ کو کیسے بدلو گے؟ کیا لال قلعہ اور ہمایوں کے مقبرے کو بھی چھپا دو گے؟ خیال ہے کہ NCERT نے مختلف مضامین کی کتابوں سے آہستہ آہستہ کر کے متعدد ابواب اور حقائق کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے، جو کہ سنگی نظریے سے متصادم ہیں، یا پھر سنگ کی اصلیت کو بے نقاب کرنے والے جو چیپٹرز ہوتے ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش اب کی جا رہی ہے۔ مثال کی بات کی جائے تو مغلیہ حکمرانی کا سبق ہٹا دیا گیا ہے اور گاندھی جی کے قتل کے بعد RSS پر لگی پابندی سے متعلق پیراگراف بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ وہیں گزشتہ سال گجرات فسادات سے متعلق حقائق ہٹا دیے گئے تھے۔ وہیں مورخین اسے حکومت کے متعصبانہ ایجنڈے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہیں گزشتہ دنوں خود وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات سے قبل وزیراعظم مودی کے دوروں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ اس پر طنز کرتے ہوئے کرناٹکا کانگریس لیڈر DK شیو کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے جنوبی ریاست کرناٹک کا بار بار دورہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں BJP کس قدر کمزور ہے۔ دراصل کرناٹک میں اسمبلی انتخابات 10 مئی کو ہونے جا رہے ہیں اور اس سے قبل سبھی پارٹیوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اسی درمیان کرناٹک کانگریس کے صدر DK شیو کمار نے میڈیا اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی عوام نے BJP حکومت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جسے بھگوا پارٹی کے لیڈران بھی جان چکے ہیں، اور اسی لیے BJP کے مرکزی لیڈران یہاں بار بار ریاست کا دورہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شیو کمار کا کہنا تھا کہ کانگریس امیدواروں کے خلاف ED کا استعمال کرنے کی بھی سازش ہو رہی ہے۔ وہیں پولیس بھی BJP کے ایجنٹ کی شکل میں کام کر رہی ہے، اس طرح کا بھی الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے افسران کی ایک فہرست تیار کرنے کو کہا ہے، ایسا وہ صرف 40 دنوں تک ہی کر سکتے ہیں۔ وہیں گزشتہ دنوں گو کشی کا الزام لگاتے ہوئے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے خوب ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ وہیں اب پولیس کی تحقیقات میں اس پورے کانڈ کی قلی کھل گئی ہے۔ پولیس کے مطابق نام نہاد گو رکشک ہی گو ہتیا کے پیچھے تھے اور گائے کو ذبح کر کے رام نومی پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سازش اکھل بھارتی ہندو مہاسبھا کے عہدیداروں نے ہی رچی تھی۔ یہ سازش کچھ مسلم نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے کی گئی تھی، جن سے ان کی پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ اتر پردیش میں گائے کے ذبیحے کے خلاف سخت قانون ہے، جس میں اس جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سخت قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوتوا تنظیموں نے خود گو کشی کی اور خود کیس درج کرانے پولیس تھانے پہنچے، اور جب پولیس نے اس معاملے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف مسلم نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے کیا گیا عمل ہے۔ جھارکھنڈ کے رانچی کے مہتولی گاؤں میں چوری کے الزام میں ایک مسلم نوجوان کو درخت سے باندھ کر پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ SP کا کہنا ہے کہ نوجوان قریبی گاؤں گیا تھا، جہاں لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور چوری کے شبے میں اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ وہیں واجد کے والد حفیظ الانصاری کے مطابق وہ رنگ روغن کا کام کرتا تھا۔ کام کی تلاش میں وہ سحری کے بعد مہتولی کی طرف روانہ ہوا تھا اور اس دوران اس طریقے کا واقعہ پیش آیا اور اسے جان سے مار دیا گیا۔ چھتیس گڑھ کے بمتارا ضلع کے ساجہ اسمبلی حلقے کے بیرانپور گاؤں میں ہفتے کو کھیل کے دوران بچوں کی لڑائی سے شروع ہونے والے جھگڑے نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیا ہے۔ فریقین کے درمیان جھگڑے میں 23 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ نوجوان کی موت کے بعد معاملہ مزید گرم ہو گیا ہے اور واقعے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس پر بھی لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے۔ اس پتھراؤ میں ساجہ تھانے کے پولیس انسپکٹر BR ٹھاکر بھی شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مزید 2 پولیس اہلکاروں کے بھی زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ وہیں گاؤں میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہیں رات گئے پولیس نے واقعے سے متعلق 11 ملزمین کو بھی گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق ایک مخصوص برادری سے بتایا جا رہا ہے۔ گاؤں میں 2000 پولیس فورس بھی تعینات کی گئی ہیں اور اس واقعے کے بعد BJP نے انتخابی روٹیاں سیکنا بھی شروع کر دی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ رمن سنگھ، BJP رہنما دھرم لال کوشک، MP وجے بگھیل آج بیرنپور گاؤں پہنچ سکتے ہیں، اور بجرنگ دل نے بھی 10 اپریل کو چھتیس گڑھ بند کی کال دی ہے۔ اور مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کے حج ڈویژن کی جانب سے 20 مارچ 2023 کو ایک غیر آئینی اور امتیازی حکم جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق
اس سال صرف مرکزی پولیس فورس کے ملازمین کو ہی حج 2023 کے دوران بطور حج افسر اور حج اسسٹنٹ سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی اور انہی کو خدمات کے لیے منتخب کیا جائے گا، جس پر دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے۔ درخواست گزار عامر جاوید کی جانب سے ایڈوکیٹ اسلم نے دیگر وکلاء کے ہمراہ عدالت میں دلائل دیے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے وکیل اور ثالث اسلم احمد نے کہا کہ دوسری ریاستوں اور محکموں میں کام کرنے والے مسلم ملازمین کو اس بار حج میں خدمات دینے سے انکار کیا گیا ہے اور اس غیر آئینی حکم کے سلسلے میں درخواست گزار نے 23 مارچ کو اقلیتی امور کے وزیر اسمرتی ایرانی سے اپیل کی تھی کہ وہ اس حکم کو تبدیل کریں اور آئینی بنیادی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے تمام ریاستوں اور محکموں کے ملازمین کا انتخاب کریں، لیکن جب وزارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو عرضی گزار نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس حکم کے خلاف مفاد عامہ کی عرضی داخل کی ہے۔ اور مدھیہ پردیش کے اجین شہر کے تھانہ کوتوالی اور تھانہ چمن گنج علاقے میں کل رات ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک آصف نامی ایک نوجوان جلتی ہوئی حالت میں سڑک پر پہنچ گیا۔ آصف کو جلتا دیکھ کر لوگوں نے اس پر پانی ڈال کر آگ بجھا دی، وہیں اس دوران ایک آٹو ڈرائیور کی مدد سے اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ واقعے کی لائیو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ تصاویر میں سڑک کے درمیان موجود آصف زخمی حالت میں مدد کی درخواست کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ پولیس نے اس کو آگ لگائی ہے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے۔ حالانکہ اس معاملے میں اب پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر اور اذان تنازع گجرات ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے۔ ایسے میں گجرات میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان کے معاملے پر گجرات ہائی کورٹ میں ایک اور مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی ہے۔ وہیں اس سے قبل بجرنگ دل نے بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ وہیں گاندھی نگر کی مسجد میں لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز معاملے میں بجرنگ دل نے بطور فریق بننے کی درخواست دی تھی، جسے گجرات ہائی کورٹ نے قبول کر لیا تھا، لیکن لاؤڈ سپیکر پر اذان کے معاملے پر نئی مفاد عامہ کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے سخت رویہ اپناتے ہوئے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے اور 12 اپریل تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ درخواست گزار نے صوتی آلودگی کے باعث مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔